اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19واں سپارہ فرقان سے کنٹینیو کریں گے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ تو یہاں ان کفر کرنے والوں کے بڑے بڑے مطالبات کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ایسے مطالبے کرتے تھے جیسے کہ وہ اگر ایمان لائیں گے تو گویا کہ اللہ کے اوپر کوئی احسان کریں گے۔ تو انہیں بتا دیا گیا کہ جب فرشتے اترے پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، یعنی کہ ان کے اوپر نعوذ باللہ کوئی عذاب آئے گا، اور ان کے اعمال بھی کچھ ایسے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال کی طرف آ کر ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ یعنی اگر بغیر ایمان کے دنیا میں کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں، یعنی کوئی سوشل ویلفیئر کیا ہے سم تھنگ ایلس، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت اور اس کا تول میں کوئی وزن نہیں گنا جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 27 سے آنورڈس کچھ ایسی آیتیں جن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک اور صالح دوستی اچھی ہوتی ہے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ ظالم انسان اس دن اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ دوستی میں جو لوگ برائی کے کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں تو یہ دوستی قیامت کے دن بھی اس قدر حسرت کا باعث بنے گی کہ دنیا میں بھی وہ وبال ہی پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ تو اچھی صحبت کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ہم نے سورۃ یوسف میں بھی پڑھا تھا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صالحین کا ساتھ جس کو میسر آئے اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگلی آیت بھی بہت اہم ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تصحیق بنا دیا تھا، چھوڑا ہوا بنا دیا تھا۔ اور یہاں مہجورہ سے مراد کیا ہے؟ مشرکین قرآن پڑھے جانے کے بعد خوب شور کرتے اور تاکہ قرآن نہ سنا جائے، یہ بھی مہجورہ کے اندر آ جائے گا آسمانی میں۔ اور اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا اور اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کے اوامر اور نواہی کو اہمیت نہ دینا، ان سے اجتناب کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی کہ قرآن کو ترک کر دیا۔ اور جو ایسا کرے گا تو پھر اس کے خلاف پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے گواہی پیش ہو جائے گی کہ فلاں شخص نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس صورت میں یہ بھی آ گیا کہ یہ قرآن کے بارے میں جو کافر کہتے تھے کہ اکٹھا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترا، تو اس بات کا جواب بھی دے دیا گیا کہ یہ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو ثبات حاصل ہو، قوت حاصل ہو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پورے نبوت کے سارے عرصے میں قرآن جو نازل ہوتا رہا تو ہر طرح کے حالات و واقعات کے مطابق آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو تسکین پہنچانے کے لیے نازل ہوتی رہیں، اور ان کافروں کے جو سوال تھے الٹے سیدھے ان کے جواب بھی نازل ہوتے رہے گاہے بگاہے۔ اور مختصراً پچھلی قوموں کا بھی ذکر کیا کہ ان کے جو قوم کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے، پیغمبروں کا استہزاء کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر کچھ کائنات کی نشانیاں بتا کر ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 سے عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ تو عباد الرحمن کہہ کے بندے کو شرف دیا کہ وہ جو اللہ کے ماننے والے اس کے اطاعت گزار ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم پچھلے کئی پاروں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جہاں کافروں نے یہ سوال کیا قریش مکہ نے کہ اللہ کے نام سے تو واقف ہے، رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے، تو پھر بہت ہی تکرار کے ساتھ الرحمن کا ذکر آتا چلا جا رہا ہے قرآن میں، اور اسی صورت میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی دیکھ لیں، 59 آیت میں بھی الرحمن آیا، اس سے اگلی آیت میں بھی الرحمن آیا، اور اب تو بات آ گئی کہ رحمان کے بندے کون سے ہیں۔ تو یہ وہ رحمان ہے جس کے بندوں کی بھی یہ حال ہے کہ ان کے اوصاف اتنے
اعلیٰ شان ہے، تو جو اس کے ماننے والوں کے اوصاف ایسے ہیں تو پھر رحمان پھر کیسا ہوگا؟ تو پہلی جو ان کی صفت بتائی کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، نرم چال چلتے ہیں، اور اگر جاہلوں کے ساتھ ان کی کوئی لیک سلیک ہو جائے تو سلام کرتے ہیں، مطلب کہ اگنور کر کے چل پڑتے ہیں، ان کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے، بحث مباحث میں نہیں پڑتے، ان سے کنارہ کرتے ہیں، اور اپنی راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی ویسٹیج آف ٹائم تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں، اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ہر موقع پہ دعاؤں کا ذکر تو قرآن میں آتا ہی ہے، نیک لوگوں کی جو بھی دعائیں ہیں وہ اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہیں، پھر اللہ نے کیسے ان کو قبول کیا یہ ذکر آتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی رحمان کے بندوں کی بھی صفت بتائی کہ وہ کیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا، یہ خالی دعا نہیں ہے بلکہ ان کا آخرت پر یقین بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ اگر یقین ہوتا ہے کسی چیز کا، جس چیز کے بارے میں انسان فکر مند ہوتا ہے اسی کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ تو آخرت کے بارے میں کانشیس ہیں، اس لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں جائزہ لیں، کیا ہم آخرت کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا کہیں گم جائے گی، دنیا کے لیے بھی مانگ لیں لیکن آخرت کے لیے مانگنا مت بھولیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ ان کی اگلی صفت یہ بھی پتہ چلی کہ نہ وہ بخیل ہیں اور نہ ہی وہ فضول خرچ ہیں، بلکہ معتدل ہیں اپنے اخراجات میں، اور یہ کہ وہ شرک نہیں کرتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ تو بہت ہی بڑا گناہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو ڈبل عذاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کو گناہ کے پیچھے اور لوگوں نے اس کے دیکھ کے گناہ کیا تو اس کا بھی اس کو عذاب ملے گا۔ اور سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کی روش پر چل نکلیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بدل دیتا ہے نیکیوں سے، یعنی کہ انسان جب کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کا حال بدل جاتا ہے، پہلے وہ برائیاں کرتا تھا اب وہ نیکیاں کرتا ہے، پہلے وہ شرک کرتا تھا اب وہ ایک الہ کا ماننے والا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور نیک روش پر چلنے کے بعد اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، جس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، اس کو کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا، وہ اس بات میں جواب دے گا انکار کی سے طاقت نہ ہوگی، علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے، کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ تو دیکھیں اس کا اسلام لے آنا کفر کے بعد، یہ اتنا بڑا عمل ہو جائے گا کہ اس کی برائیوں کے بدلے اس کو نیکیاں مل جائیں گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توبہ کس قدر مقبول عمل ہے۔ پھر عباد الرحمن کی یہ صفت بھی بتائی کہ وہ جھوٹ کی مجلس پر گواہ نہیں بنتے کسی بھی، اور اگر لغو بیکار قسم کے کام ہو رہے ہوں کہیں پہ، ان پر سے ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، یعنی بیکار کاموں میں انوالو نہیں ہوتے، نہ تو جھوٹے مجالس میں پریزنس اپنی شو کرتے ہیں، نہ ہی بیکار کاموں میں انوالومنٹ شو کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو زور کا لفظ آیا نا، تو اس کے معنی میں لہو و لعب، گانا اور دیگر بےہودہ جاہلانہ رسومات اور افعال سب شامل ہیں، تو کوئی بھی جھوٹی چیز باطل مجلسیں ان کا حصہ نہیں بنتے وہ۔ اور پھر ان کی اور دعا بھی آئی، یعنی دعائیں بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے، آمین۔ تو ان کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اور آخری آیت میں بتا دیا کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے چٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی۔ بڑی زبردست آیت ہے۔ تو اس کے پہلے حصے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا اور التجا کا مطلب اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تخلیق انسان کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے تو جب وہ یہی نہیں کر رہا تو پھر اللہ کو اس کی کیا پرواہ پڑی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کی جو قدر و قیمت ہے اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر جو عبادت کرتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے تو اس کی وہ پرواہ بھی کرتا ہے۔ اور آخری حصے میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا، سو اب اس کی سزا بھی لازماً تمہیں چکھنی ہوگی۔ آگے سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ابتدائی آیات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ کس قدر حریص تھے اس معاملے میں کہ لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اب اس میں مختلف قوموں کے واقعات آ رہے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پہلے آیا اور سارا احوال بتا کر پھر جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار لگ جائیں گے اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ غرق ہو جائے گا، جو کہ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو اس صورت میں ان دو آیات کی تکرار ہے، مختلف قوموں کے واقعات بتا کر پھر یہی بات کی گئی۔ اگلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب اس صورت میں آتا ہے تو یہاں پر ان کی بہت ہی خوبصورت دعا بھی آتی ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی تو ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے روز وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، یعنی پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی خوبصورت تعریف اور پھر دعا، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، یعنی حکمت عطا فرما۔ اس سے مراد ہے حکمت یعنی علم و فہم، قوت فیصلہ یا نبوت و رسالت یا اللہ کے حدود و احکام کی معرفت۔ تو اس سب کی دعا کی انہوں نے، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، نیکوکاروں کے ساتھ ملا۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کی جزا کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ذکر جمیل اور ثنائے حسن کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں ہے۔ اور اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، چھوٹا ہے، باریک سا نقطہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہی ہو، اس کی پیٹھ پیچھے کوئی اس کی برائی نہ کرے، اور بعض اوقات اگر پتہ چل جائے تو لوگ تو جھگڑنے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بارے میں جو ہم اتنے کانشیس رہتے ہیں کہ ہماری کوئی برائی نہ کرتے، ہمارے لیے کوئی کسی قسم کی ہماری ریپوٹیشن خراب نہ کرتے، تو اس کے لیے اتنا زیادہ اپنی جو انرجیز ہیں ان کاموں میں صرف کرنے کے بجائے کہ کوئی میرے بارے میں کب اور کہاں اور کیا بات کر رہا ہے، یا میں کس طرح پوز کروں گی تو کیسے میرے بارے میں اچھے وہ کلمات نکلیں گے، اس کے بجائے ایک تو ایمان مضبوط کرنا چاہیے، دوسرے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات انہوں نے یہی اللہ سے مانگ لی، وہ جو اتنی سارے غلط رستے اختیار کر کے اپنی اچھی ناموری اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور کہاں یہ سیدھا اور صاف رستہ انہوں نے اللہ سے کہہ دیا، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، بعد والوں میں میری اچھی سچی ناموری رکھنا، یعنی اس دعا کی قبولیت بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سب قوموں کے اندر ان کی اچھی اور سچی ناموری رکھی۔ وجعلنی من ورثتی جنت النعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، آمین، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دے گا کہ قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا۔ تو قلب سلیم کیا ہے؟ سلامت دل جو گناہوں سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ افضل ہیں؟ فرمایا ہر پاک صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ، نہ حسد۔ تو یہاں بھی ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، قلب سلیم، ان ادر ورڈز قلب مومن۔
اور یہ ان سب آیتوں میں یہ بتا دیا گیا کہ مال، بیٹے، گہرے عزیز، جگری دوست کچھ بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آتا. اللہ کے ہاں صرف ایمان ہی کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا. اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ گیا، اور انہی آیات کے ساتھ ہے کہ وہ بھی اللہ کے تقوی اور رسول کی اطاعت کا حکم دیتے تھے، اور اس پر کوئی پیغمبر کچھ بھی اجرت طلب نہیں کر رہے تھے. وہ تو لوگوں کا بھلا چاہ رہے تھے، اللہ کا حکم پہنچا رہے تھے. اسی طرح قوم عاد کا ذکر آیا، اور اس کے بعد قوم سمود کا بھی ذکر آیا. پھر اس کے بعد قوم لوط، اصحاب الایکہ، قوم شعیب علیہ السلام. تو ان ساری قوموں کا تذکرہ آیا، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے تکبر میں تھے. کوئی بڑے بڑے محل تعمیر کر کے ان میں رہ رہے تھے، اس بات کا ان کو تکبر تھا. کوئی ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے تھے، خود کو تجارت کا خدا سمجھ رہے تھے. کوئی اللہ کی بھیجے ہوئے معجزات کے ساتھ ٹھٹھے لگا رہے تھے. بہرحال ان سب کے ہی انجام برے ہوئے، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کے آیتوں کے ساتھ کفر کیا. لیکن ہر ایک کے واقعے کو بیان کر کے پھر اللہ نے وہی بات فرما دی، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. یقیناً اس میں یعنی ان سب واقعات میں نشانی ہے، مگر اکثر ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یہ جو بار بار آ رہا ہے نا کہ اکثر ماننے والے نہیں ہیں، تو یہی کہ بار بار وہی حرکتیں کرتے ہیں، پھر اسی طرح اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پھر اسی طرح اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ مان نہیں رہے. اگر مانتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ ایسا کرنے سے ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں تو پھر کیوں کریں. اس کے بعد اگلی آیت 192 سے آنورڈز پھر سلسلہ آغاز جو تھا سورت کا وہیں سے بات جا کے جوڑی گئی. بیچ میں واقعات کا تذکرہ کر کے پھر کتاب کی بات آ گئی. کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ رب العالمین کی نازل کرتا ہے. نزل بِهِ الروح الامین. اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. صاف صاف عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر قرآن مجید کا تعارف. تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے جو اس نے نازل کیا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا. اور اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انذار کریں، متنبع کریں، اور یہ عربی زبان میں نازل ہوا. اور پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. پھر اختتامی آیات میں آیت نمبر 221 میں آیا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں. سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. والشعراء یتبعہم الغاوون. اور رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. یہ خاص طور پہ بات اس لیے بھی آگئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض اوقات شاعر بھی کہہ دیتے تھے. تو بتا دیا گیا کہ شاعروں کا تو مزاج ہی کچھ ہو رہا ہے، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے حالات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے ماننے والوں کا تو مزاج مختلف ہے. ایک ہی نظر میں دونوں کا فرق خوب اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے. تو بتایا کہ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. تو ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاہن یا شاعر ہونے کی نفی کی گئی. اور دوسرا اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ شاعر تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ان کے پیروی کرتے ہیں، کیونکہ یہ شاعر تو زمین و آسمان کے ایسے کلابے ملاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو عملاً ممکن نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں رہی ہوتی. سوائے اس کے الگ سے پھر یہ بھی بتا دیا کہ کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں، یعنی وہ اہل ایمان جو اللہ کا ذکر کثیر کرتے ہیں وہ ایسی شاعری نہیں کرتے. اور اس میں سب سے پہلی مثال حضرت حسان بن ثابت کی ہے، جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور تھے. اور موجودہ جو دور ہے اس میں ہم علامہ اقبال کو بھی ان کی شاعری کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایسی تھی کہ جو قوموں کو جگانے کے لیے انہوں نے کی. اس کے بعد اگلی سورت النمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. ابتدائی آیات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا.
اس کے بعد آیت نمبر 15 سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ ان کے بیٹے تھے، ان کا واقعہ بیان ہوا۔ یہ دونوں بادشاہ پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس اور پرندوں کے اوپر حکمرانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہوئی تھی، اور آپ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے۔ اسی جگہ پر ایک وادی نمل کا ذکر آتا ہے، چونٹیوں کی وادی کا ذکر آتا ہے، جس میں ایک چونٹی نے کلام کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی النمل ہے۔ تو وہ چونٹیوں کے پاس سے جب گزرے، جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، یعنی اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر دے۔ تو یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ چونٹی کو بھی یہ پتا تھا کہ عالم الغیب نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام۔ وہ کہہ رہی ہے، وہ تو اپنے سینس میں سوچ رہی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے اور ہمیں کو چل کے چلے جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹیوں کی بھی گفتگو سنوائی، اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوبصورت دعا بھی مذکور ہے۔ پھر ہدہد کا واقعہ بھی اسی جگہ آتا ہے کہ وہ خبر لے کر آیا تھا کہ ملکہ سبا جو ہے ایک حکمران عورت ہے، اور اس کا بہت عظیم تخت ہے، لیکن اس کے لوگ جو ہے وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس کی قوم کو اللہ کا نہیں پتہ، تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ یہ خبر لے کر جب وہ پہنچا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کی، اس کے ذریعے خط بھیجا اور اللہ کی دین کی تبلیغ کی۔ ملکہ جو تھی وہ ذہین تھی، اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور وہ آ گئی۔ اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا تخت اپنے پاس منگوا چکے تھے، تو وہ کافی چیزیں دیکھ کر سمجھ گئی، اور اس نے جان لیا کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہی ہیں، تو وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے ان کے پاس حقیقت حال پہنچی ہی نہیں تھی، اس لیے وہ قوم شرک کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان کے پاس دین پہنچا تو وہ اچھے لوگ تھے اور ایمان لے آئے۔ پھر پارے کے اختتام پہ بہت ہی خوبصورت آیت، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، تعریف ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ پھر 20ویں سپارے کی ابتدا میں یہی صورت کنٹینیو ہو رہی ہے۔ شروع میں اللہ کی نشانیاں بھی بتائی گئیں اور اللہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ سب نشانیاں دیکھ کر تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کون ہے، الہ کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری سوالات یہاں کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی۔ اس میں سے ایک آیت بہت خاص طور پہ اہم بھی ہے، ساری آیتیں اہم ہیں لیکن یہ آیت بہت پڑھی جانے والی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ پھر اس صورت میں آیت نمبر 82 میں دابۃ الارض کا ذکر آیا، جس میں آتا ہے کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا، یعنی قرب قیامت کی بات ہے، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا ذکر احادیث میں بھی ہوتا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا، یعنی پھر اس وقت اللہ تعالیٰ یہ جانور نکالیں گے۔ انسان جانوروں سے بھی نیچے گر چکا ہوگا نا، ان کی جیسے درجے سے بھی نیچے ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جانور سے یہ کام لیں گے۔ پھر کچھ قیامت کے دن کی بات ہوئی کہ اس دن کیا منظر ہوگا،
کہ نفخہ جب پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے، لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، کہ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو جیسا کرو ویسا بھرو؟ پھر آخری آیت نے بتا دیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان سے کہو حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اس کے بعد سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات الکتاب المبین۔ اب یہ بہت ساری صورتیں ایسی آ رہی ہیں جن میں حروف مقطعات اور پھر کتاب کا ذکر آتا ہے۔ طاسین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور ابتدا سے ہی پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں جہاں یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اور جگہ پہ اس قصے میں نہیں آئیں، تو یہاں پر خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر آیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ تو ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ پھر فرعون لوگ اور اس کے اہل خانہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اپنا بچہ بنانا چاہا، لیکن رضاعت کے لیے پھر وہ اپنی ماں کے پاس لوٹائے گئے، کیونکہ وہ کسی رضاعت ان کی ممکن نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا سارا سلسلہ۔ پھر یہاں ذرا مدین کے واقعات بھی تفصیل سے بیان ہوئے کہ جب وہ بھاگ کر مدین گئے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ پانی پلانا چاہ رہی ہیں جانوروں کو، اور وہ نہیں ایسا کر پا رہی کیونکہ رش تھا، تو اور انہوں نے ان کے لیے یہ کام کیا اور خود کنارے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرتے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو پھر انہی کے ہاں یہ خواتین نے گھر جا کر اپنے والد کو بتایا کہ کس طرح ایک شخص نے ان کی مدد کی جو امانت دار ہے، اور پھر ان کو وہاں پر نوکری بھی ملی اور بعد میں وہاں پر ان کی شادی بھی ہوئی۔ اور مدین ہی سے واپسی پر جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور ان کو معجزات بھی عطا کیے، اور وہ ٹاسک بھی بتایا جس کی وجہ سے ان کو نبوت ملی تھی، یعنی فرعون کے پاس جانا، اس کو حق بیان کرنا اور بنی اسرائیل کو نجات دلوانا اللہ کے حکم سے۔ پھر آیت نمبر 76 میں یہ بھی بتا دیا کیا کہ قارون کا کیا معاملہ تھا، جو کہ قوم موسیٰ سے تھا، اور اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی، اور بس وہ اسی زوم اور تکبر میں رہتا تھا، اور اس سے یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ کا فضل ہے، بلکہ وہی سمجھتا تھا کہ اس کو اپنے علم کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اور جب وہ قوم میں نکلتا تھا تو قوم بھی حسرتیں کرتی تھی کہ ایسے ہی ہم بھی ہوتے، اتنا کچھ ہمیں بھی ملا ہوتا، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ عام لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چڑھتے سورج کے پجاری بن جاتے ہیں، لیکن جب وہ دھسا دیا گیا زمین میں اپنے اس تکبر کی وجہ سے، تو اس وقت وہی لوگ جو کل اس کے لیے حسرتیں کر رہے تھے کہ ہم ایسے ہوتے، اب وہی جو ہے وہ کہنے لگے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھستے، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو اتنا بڑا واقعہ دیکھ کے پھر انہیں عقل آئی، بہرحال شکر ہے کہ آ گئی، لیکن یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے اس میں، ایک تو کوئی بھی نعمت ملی ہے اس سے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اسے اپنے علم کی بنیاد پہ حاصل شدہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اور تکبر سے تکبر کی طرف نہ جائے، کیونکہ یہی لوگ جو اس کو اتنا حسرتیں کر رہے تھے اور آئیڈیالائز کر رہے تھے اور پھر وہ اور تکبر میں جا رہا تھا، وہی لوگ جب وہ غرق ہو گیا تو وہ تو اس سے کچھ اہمیت نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ شکر کر رہے تھے کہ شکر ہے کہ ہم بچ گئے، اور یہ تو کافر تھا، انکاری تھا اللہ کی بات کا، تو پھر اس نے کیا کامیاب ہونا تھا۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ کی بات چھوڑ دینا یہ اپنے ساتھ ہی ظلم ہے۔ پھر آگے آیت 84 میں یہ بتا دیا گیا کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے، یعنی نیکی کا اجر تو 10 گنا 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے اللہ دیتا ہے، لیکن گناہ پر اتنی برائی ملتی ہے جتنا اس نے گناہ کیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے بندے پر۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس سے اگلی صورت العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ تو زندگی میں ایمان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجت قائم کر ہی دیتے ہیں کہ کسی کا کیا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرمائے، آمین۔ پھر والدین کے ساتھ اس آیت میں حسن سلوک کی بات کی گئی، لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر والدین بھی شرک پر اکسائیں تو شرک نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ تو اللہ کا حق ہے۔ تو اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی اطاعت اپنی جگہ ہے۔ اطاعت جاری رکھیں گے اللہ کی، اور ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھیں گے، کفر کے کام کے لیے ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پھر مختلف قوموں کے واقعات بیان کر کے پھر اوورآل ان سب کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، ساری قوموں کے جو لوگ تھے مختلف قوموں کے۔ پھر اللہ نے فرمایا آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کی کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسایا، اور کسی کو غرق کیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اور آخر میں ایک مثال کے ساتھ یہ سمجھایا کہ شرک کتنا بودا عمل ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہم کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ مثال دے کے بتا دیا گیا کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی گرنے والا ہو اور رستے میں مکڑی کا جالا ایک نظر آئے، تو کیا وہ جالے کو ہاتھ ڈال کے گرنے سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ جالا اس کو بچا لے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح غیر اللہ آپ کا کچھ بھی محافظ نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کے جالے کو اپنا محافظ سمجھ لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔